السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم بہت ہی خوبصورت آیت سورۃ البروج کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ والوں پر آزمائش کیوں آتی ہے۔ پیاری بہنوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ مشکلات اور آزمائشوں میں کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ کبھی بیماری، کبھی غم، کبھی لوگوں کی باتیں، تو کیا یہ سب اللہ کی ناراضگی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص محبت کی نشانی ہے۔ پیاری بہنوں، آج ہم جانیں گے اللہ والوں ہی پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا ایمان فروز واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کا راستہ آسان نہیں، بلکہ صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا تقاضا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سنیں گے قرآن کی آیت، ان کا ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آزمائش کے بارے میں، بہنوں کے لیے ایمان مضبوط کرنے والی نصیحت، صبر کرنے والی بہنوں کے لیے جنت کی خوشخبری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بروج آیت نمبر 10 اور 11 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پیاری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آئیں، پھر ان لوگوں پر جو ان کے بعد ان جیسے تھے، پھر ان پر جو ان جیسے تھے، آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2398۔ پیاری بہنوں، اگر ایمان والی عورت نماز پر قائم ہے، پردہ کرتی ہے، دین کے احکام کو مانتی ہے، تو لازمی ہے کہ شیطان اور دنیا والے اسے ستائیں، لیکن یہی آزمائش دراصل اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ ہر تکلیف، بیماری، پریشانی یا آنسو اللہ کے نزدیک ضائع نہیں ہوتے، بلکہ گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس دنیا کی آزمائش وقتی ہے، لیکن صبر کرنے والی بہن کے لیے جنت کی ہمیشہ کی راحتیں ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر زندگی میں مشکل آئے تو یہ سوچو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 18 میں، تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ پیاری بہنوں، ہمیں ثابت قدمی سے رہنا ہے، نماز، قرآن اور دروس سے جڑ جانا ہے، اور اپنے گھر، اپنے بچوں میں شکر گزاری سکھانی ہے اور شکر گزاری کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور قرآن کی محبت سے جوڑے۔ آؤ قرآن سے محبت کریں، اس پیغام کو شیئر کریں۔